آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے معراج. کس کو کسوٹی بنایا؟ بڑے لوگ آتے تھے بارگاہ محبوب میں، قالو آمنا قالو آمنا قالو آمنا، ہم ایمان لائے آپ پر، ہم ایمان لائے آپ پر. کوئی تو کسوٹی ہوتی، سارے ایمان لانے والے سچے نہیں تھے، چونکہ ایمان کے لیے شرط ہے مصطفیٰ کی عزت و ناموس پہ مرنا، محبوب کو بے عیب ماننا، یہ شرط ایمان ہے. محبوب کو کامل اور اکمل ماننا، یہ شرط ایمان ہے. محبوب میں کسی نے کچھ ذرہ برابر 0.1% بھی عیب لگایا، وہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، شیخ الحدیث ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ معراج کروائی رب نے اس لیے تاکہ کھوٹے الگ ہو جائیں، کھرے الگ ہو جائیں. کیا کسوٹی تھی، کیا امتحان تھا، یہ فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے امتحان ہے معراج. اگر محبوب کی اداؤں کو، جملہ یاد رکھیے گا، اگر محبوب کی اداؤں کو، فضائل کو عقل پہ پرکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کبھی محبوب کی اداؤں اور کمالات کو اپنی عقل پہ نہیں پرکھنا. یار کمال ایمان ہے. ایک ہستی حضور آئے، واپس آئے، معراج سے واپس آئے نا، بتا دیا لوگوں کو میں ابھی معراج سے آیا ہوں اور میں بیت المقدس گیا تھا، بیت المقدس سے آسمانوں پہ گیا تھا، آسمانوں سے پھر لامکاں گیا. لقد رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی پیاری صورت میں دیکھا ہے. اچھا یہ بتا دیا، پیچھے نمازی فجر کی نماز کے اندر منافق بھی بیٹھے تھے. انہوں نے جب سنا نا، انہوں نے کہا اب بات آ گئی. ان کو بھی پتا تھا کہ محبوب کا صاحب راز اور سب سے زیادہ حضور کی ذات پہ مرنے والی ہستی کا نام ہے ابو بکر. ہائے ہائے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، کسی کے پاس نہیں گئے، فوراً تلاش کیا وہ کون ہے جو محبوب پہ بڑا مرتا ہے، نام ہے ابو بکر. منافقین کہے ہوئے تمہیں پتا ہے تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، اور سڈنلی یہ بات ہوئی ہے. پہلے محبوب علیہ السلام اور صدیق اکبر کی کنورسیشن نہیں ہوئی تھی، فوراً ویسے بات ہوئی ہے. انہوں نے کیا کہا، تمہارا نبی جس کا تم نے کلمہ پڑھا نا، وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات کے قلیل حصے کے اندر یہاں سے میں گیا ہوں بیت المقدس سے میں نے نبیوں کو نماز پڑھا کے میں گیا ہوں سدرۃ المنتہا سے میں گیا ہوں لامکاں میں رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں. آج سے 1450-1500 سال پیچھے چلے جائیں، جب ٹیکنالوجی کا تصور ہی نہیں ہے، جہاز، جنگی جہاز، سب سے تیز رفتار گاڑی، کچھ نہیں ہے، اونٹ اور گھوڑے کا ہی تصور ہے. اور ایسے میں ابو بکر سے کہا جائے کہ تمہارا نبی لمحے بھر میں بیت المقدس گیا ہے، اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا گیا ہے، اور سدرۃ المنتہا سے لامکاں گیا بھی ہے اور آیا بھی ہے. ایک تو جانا ہے اور ایک کمال ہے واپسی آنا. کچھ تو ڈسٹینس ہوگا نا یار، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ڈسٹینس ہے 500 سال کی مسافت. یہ سارا ڈسٹینس ابو بکر کے علم میں ہے. لیکن جیسے صدیق، یار کیا ایمان ہوگا ابو بکر کا. ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اچھا اگر حضور فرماتے تو بات سمجھ میں آتی، بولنے والے بھی پرائے ہیں بولنے والے. جیسے ابو بکر سے صدیق، اچھا ابو بکر نے کوئی لیتا لعلہ، اچھا میں پوچھتا ہوں، اچھا محبوب سے ملتا ہوں، بتاتا ہوں، غور کرتا ہوں، پاسبل بھی ہے کہ نہیں پاسبل. یہاں سے لمحہ بھر میں بیت المقدس چلے جانا، وہاں سے آسمانوں پہ چلے جانا، وہاں سے لامکاں اور پھر جانا بھی اور آنا بھی. تھوڑا غور کروں، تھوڑا سمجھوں، کیا پاسبل بھی ہے، کیا ایسی کوئی ٹیکنالوجی آئی بھی ہے، کیا کوئی ایسا سسٹم ہے. تھوڑا بہت نہیں، آج کا پروفیسر ہوتا نا تو کروڑ مرتبہ سوچتا.
آج کے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا یہ کروڑوں مرتبہ سوچتے ہیں ہاؤ از پاسبل، یہ کیسے پاسبل ہے ایک لمحے میں حرم سے مسجد اقصی، یہاں سے سدرۃ المنتہی، وہاں سے لامکہ جانا بھی ہے آنا بھی ہے، ہوش بھی باقی ہے۔ آج کا کوئی بندہ ہوتا نا تو 1 کروڑ مرتبہ سوچتا ہاؤ از پاسبل، کیسے پاسبل ہے۔ وہ آج کا پروفیسر نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کا تراشا ہوا ایک ہیرا جس کا نام ابو بکر ہے۔ اچھا جیسے انہوں نے کہا نا تو پھر مصطفیٰ کے اس یار نے کہہ دیا کہ میرے محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہ جملہ بولنا کوئی آسان نہیں ہے۔